السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ایم بابو تنولی ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب العالمین میرے دیکھنے سننے چاہنے بلکہ تمام مسلمانوں پر رحم و فضل فرما اور غیب کے خزانوں سے وسعت والا رزق عطا فرما۔ آپ کے لیے انتہائی ضروری اور اہم مسائل لے کر حاضر ہوا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے، التماس کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان مسائل کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ آئیں، آپ پوری ویڈیو کو دیکھا کریں، آپ کو مسائل کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر دیں گے آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے نئے مسائل ملیں، آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ تو چلیں بات کو لمبا کرنے سے پہلے ہی آپ کو ہم اصل موضوع کی طرف لے چلتے ہیں۔ آج آپ کو میں چند ضروری اور انتہائی اہم مسائل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سنت نفل کے لیے جگہ بدلنا کیسا ہے۔ آپ نے فرض ایک جگہ پر پڑھے، اب آپ چاہتے ہیں کہ سنت اور نفل دوسری جگہ پر پڑھ لوں۔ جی ہاں، اگر آپ کو آسانی سے دوسری جگہ میسر ہے، کسی کے کاندھوں سے نہیں پھلانگنا، کسی کو تکلیف اور ایذا نہیں ہوتی، ایزیلی آپ کو دوسری جگہ میسر ہے، تو آپ جگہ بدل سکتے ہیں، اور اس کا واقعی یقیناً حدیث میں آتا ہے کہ وہ جگہ آپ کی گواہی دے گی کہ آپ نے مجھ پر عبادت کی ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ کی جگہ بدلنے کی وجہ سے کسی کو اذیت ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، پھر آپ وہیں پڑھیں، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو جگہ بدلنے کی وجہ سے ملے گا۔ دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے، سنت اور نفل گھر میں پڑھنے زیادہ افضل ہیں یا مسجد میں؟ سنت اور نفل گھر میں پڑھنے زیادہ افضل ہیں یا مسجد میں؟ تو سنت اور نفل، اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں آپ سنت اور نفل پڑھتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو عبادات سے آباد کریں۔ آپ اپنے گھر کو عبادات سے آباد کریں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے گھر کو قبریں مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت، گھروں کے اندر نوافل، گھروں کے اندر سنن ادا کیا کریں، اور آپ علیہ السلام گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے تو آپ مسجد میں جا کے پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3 مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آپ قرات کر رہے ہیں، آپ نے وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھنا ہے، یا آپ نے ساتھ سورت ملانی ہے، آپ وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھ کے خاموش رہتے ہیں، اور یا سورت ملا کے آپ کتنی دیر خاموش رہتے ہیں، تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ جی ہاں، تو لکھا ہے علماء نے کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر، اگر آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر آپ خاموش کھڑے رہتے ہیں، آپ نے قرات مکمل کر لی، آپ اتنی مقدار کھڑے رہے، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلیے، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سورت شروع کی، مثلا آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی، سورہ بقرہ آپ ختم نہیں کر پائے، آگے آپ نہیں چل پا رہے تھے، نہیں پڑھ پا رہے تھے، آپ نے دوسری کوئی بھی سورت شروع کر دی، تو اس صورت میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مسائل سمجھ آگے ہوں گے۔ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔